السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل پر یہ میری پہلی ویڈیو ہے جو ضروری سمجھتے ہوئے ایک خاص موضوع پر بنائی گئی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت سے انجام خیر کی دعا کرتی ہوں، لہذا انجام اللہ کے سپرد کرتے ہوئے گفتگو شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انصر یا ربی فإنک خیر الناصرین۔ سامعین کرام، میں جس موضوع کو لے کر گفتگو کر رہی ہوں وہ کوئی عام موضوع نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو عوام نے موضوع خاص کا درجہ دے دیا ہے۔ اس چینل سے میری نیت اشاعت دین ہے، اور میری اس نیت میں آڑ بننے کے لیے یہی موضوع کافی ہے جس پر میں بات کر رہی ہوں، چونکہ دستور دنیا ہے کہ جب جب کوئی دین حق کے لیے قدم اٹھاتا ہے تب تب مخالفین آڑے آنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا جنہوں نے مقصدی مخالفت کو بنا لیا ہے وہ تو مخالفت کریں گے ہی، اس کے برخلاف وہ لوگ جن کو میرے رب نے عقل و فہم سے نوازا ہے، میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ ذرا مسئلے کی حقیقت پر غور کریں۔ میری گفتگو کا موضوع ہے عورت کی آواز۔ جی ہاں، یہ سوال عوام میں گردش کر رہا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے تو عالمہ عورتیں یوٹیوب پر گفتگو کیوں کر رہی ہیں؟ پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ عورت کی آواز کا کوئی پردہ نہیں ہے، اور سورہ احزاب کی وہ آیت جس میں عورتوں کے لیے ممانعت موجود ہے کہ وہ نرم لہجے میں کسی غیر محرم سے بات نہ کرے، اس آیت کی تفسیر معارف القرآن میں موجود ہے۔ میں نے خود پڑھا ہے کہ عورت کی آواز سطر میں داخل نہیں ہے، اور دین کا ایک اصول ہے کہ کسی بھی حکم کو امت پر عائد کرنے سے پہلے کتاب اللہ پر پیش کیا جاتا ہے، لہٰذا اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس مسئلے کو کتاب اللہ پر پیش کیا جاتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ کوئی بھی عورت نرم و نزاکت والے لہجے میں کسی غیر محرم سے بات نہ کرے کہ جس کے دل میں مرض ہے، وہ کوئی برا خیال کرے۔ اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ نرم و نزاکت والے لہجے کی یہ تخصیص اس بات کا جواز ثابت کرتی ہے کہ مذکورہ لہجے کے علاوہ عورت بحسب ضرورت غیر محرم سے بات کر سکتی ہے۔ اگر عورت کی آواز کا پردہ ہوتا، اگر یہ مسئلہ اتنا ہی اہم ہوتا جتنا کہ عوام نے بنا رکھا ہے، تو رب رحمان پر کچھ بھاری نہ تھا کہ وہ لفظ لن کا استعمال کر کے یہ حکم دے دیتا کہ ہرگز کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر محرم سے کسی بھی طرح کی بات کرے۔ ایک اور مضبوط بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کو علم سکھلایا کرتی تھی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ پردے کی فرضیت نازل ہونے کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کی آڑ میں اس طرح مسائل بتلاتی کہ مردوں کو آپ کی صرف آواز سنائی دیتی تھی، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اماں عائشہ احکام شریعت کی ایسی پابند خاتون تھی۔ واقعہ مذکور ہے کہ پردے کی فرضیت نازل ہونے کے بعد آپ کے متعلقین میں سے ایک لڑکی باریک دوپٹہ اوڑھ کر آئی۔ یہ کام چونکہ تعمیل حکم میں کوتاہی کا سبب بن رہا تھا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی غضبناک ہوئی کہ دوپٹہ چاک کر دیا، پھاڑ دیا اور موٹا دوپٹہ منگا کر اڑایا۔ آپ خود سوچیں کہ وہ عورت جو احکام شریعت کی ایسی پابند ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم میں ذرا کوتاہی پر ایسی غضبناک ہو جایا کرتی ہیں، یہ بات معلوم ہونے کے باوجود کہ عورت کی آواز سطر میں داخل ہے، کیا کسی غیر محرم سے بات کریں گی؟ ہرگز نہیں، لیکن انہوں نے بات کی ہے کیونکہ عورت کی آواز کا کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ اور خوب یاد رہے کہ نرم و نزاکت والے لہجے سے مراد عورت کی ظاہری آواز نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کی آواز مرد کے مشابہ ہوتی ہے، کسی کی معتدل ہوتی ہے تو کسی کی نہایت نرم ہوتی ہے۔ یہاں نرم و نزاکت والی آواز سے مراد وہ لہجہ یا وہ باتیں ہیں جو کسی غیر مرد کے دل میں فتنے کے پیدا ہونے کا سبب بنے، لہذا مقصد اصلی یہی ہے کہ فتنے برپا نہ ہوں جو کوئی راہ پکڑ کر حرام کام کا ذریعہ بنے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیہ، اگر میری ایک بات بھی معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچا دو، لہٰذا ہم اسی فرمان پر عمل کرتے ہوئے رضا الہی کی خاطر جو سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ یقیناً دین آسان ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی ایک ہی مسئلے کو بنیاد بنا کر اس آسان دین میں دشواریاں پیدا نہ کریں۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ وہ دور جہالت ہے جہاں گمراہ ہونا فقط کافر اور مشرک کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہماری قوم کا مسلمان بھی آخر درجے کا حرام کام کرتا نظر آ رہا ہے، لہٰذا جس کو شریعت کا جتنا بھی علم ہے خدا را اس کو اپنے تک محدود نہ رکھے۔
رکھیں، اپنے علم کے ذریعے تبلیغ کریں، گمراہوں کو راہ دکھائیں، عوام کے لیے رہنما ثابت ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی راہیں روشن کرے، آمین۔ میں یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔